میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں؟ جی بالکل، حیات النبی کا جو عقیدہ ہے وہ اہل سنت کے بنیادی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے۔ دیکھیے، اس پر لوگ الجھنیں پیدا کرتے ہیں کہ جب ایک فوت ہو گیا بندہ، وہ جتنے بھی بڑے مقام و مرتبے والا تھا تو وہ پھر کیسے زندہ ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے اگر ہم شہداء کے بارے میں پڑھ لیں کہ قرآن مجید میں کیا آیا ہے تو یہ مسئلہ سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو سکتی ہے۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، فرمایا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے تم نے مردہ نہیں کہنا، حالانکہ وہ فوت ہوئے، کہنا کیا ہے؟ زندہ کہنا ہے۔ تو اگر شہید کو زندہ کہہ سکتے ہیں جس کا رتبہ کم ہے تو نبی کا، اور پھر ہمارے نبی، ان کا تو سب نبیوں سے بھی افضل ہیں آپ، جب سب سے زیادہ رتبہ ہے تو پھر آپ زندہ کیوں نہیں ہیں؟ سبحان اللہ۔ یہ ہے پہلی بات۔ اب دوسری بات بھی یہاں سمجھ لیں، اگر ہم اپنے قبر و حشر کے مسائل بھی پڑھ لینا کہ جب ہم نے قبر میں جانا ہے تو قبر میں اٹھایا جاتا ہے، سوال کیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کی قبر کو یا جنت کا باغ یا جہنم کا گڑھا بنایا جاتا ہے، اور وہ اس پر ساری کیفیت طاری ہوتی ہے، تو وہ زندہ کریں گے تو تب ہوگا نا۔ تو جب عام انسان قبروں میں جائیں، ان کی زندگی ہے، تو پھر جو ہر قبر میں تشریف لاتے ہیں پھر ان کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے دوسری بات۔ اب تیسری بات اگر آپ سمجھے نا جی، اگر ہم معراج شریف کے واقعہ کو دیکھ لیں تو اس کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھا، تمام انبیاء کی وہاں جلوہ گری ہوئی، جن کو مطلب کسی کو 1000 سال، کسی کو 2000، کسی کو 5000، کسی کو 7000 سال پہلے وہ پردہ کر گئے، اتنے 100 سالوں پہلے جانے والے اگر زندہ ہیں اور وہ سارے کے سارے مقتدی ہیں اور میرے نبی ان کے امام ہیں اور ابھی ہوئے بھی 1400 برس ہیں، تو پھر میرے محبوب کریم علیہ السلام کو روضہ اقدس میں زندہ ماننے میں حرج ہی کیا ہے؟ مجھے بتایا جائے نا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہاں پر میں ایک بات اور بھی کر دوں، ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مبارک اپنے حجرے میں دفن ہوئے نا تو آپ بلا تکلف آتی جاتی تھی، جب حضرت صدیق اکبر آئے تو پھر بھی بلا تکلف آتی جاتی، جب حضرت فاروق اعظم آئے تو آپ نے اس کے بعد پردہ کر کے آنا شروع کر دیا۔ تو کسی نے پوچھا کہ اماں جان یہ کیا ہے کہ پہلے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور حضرت ابوبکر صدیق تھے تو آپ بلا تکلف تشریف لے آتی تھی، جیسے عام دوپٹہ ہوتا ہے، تو آپ اہتمام کر کے آتی ہیں۔ تو فرمایا کہ اب یہاں پہلے تو میرے شوہر تھے اور میرے باپ تھے تو میں بلا تکلف عام سادہ لباس میں آ جاتی، اب عمر ہے تو مجھے حیا آتی ہے، میں پردہ کر کے آتی ہوں۔ اللہ تو آپ نے بھی، یعنی امت کی ماں یہ سبق دے رہی ہے کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اقدس میں زندہ ہیں، اور آپ ملاحظہ بھی فرماتے ہیں۔ تو یہ حیات النبی کا عقیدہ۔ لیکن یہاں میں یہ بتا دوں، حیات النبی کا عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اقدس و انور و اطہر میں آپ زندہ ہیں، اور جب چاہیں، جہاں چاہیں، جس وقت چاہیں، جس پہ چاہیں کرم کر کے جا بھی سکتے ہیں اور آ بھی سکتے ہیں۔ واہ 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 واہ، سمجھ آئی؟ اور اسی طرح اگر درود پاک کے فضائل پڑھ لیں تو ان میں بھی موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جمعے والے دن درود پڑھا کرو، میں تمہارا خود سنتا ہوں۔ تو یہ ساری زندگی کی دلائل ہیں، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔